أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. محمد وآل محمد وعجل فرج. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. طلاب عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مخارج کے سلسلے میں ہم غا کے مخرج تک پہنچے تھے اور اس کے بعد ہمارے راستے میں حروف حلق ہمارا انتظار کر رہے ہیں. حروف حلق جیسا کہ پیچھے بتایا جا چکا ہے، حلق میں سے، گلے میں سے ان کا مخرج ہے، وہاں سے نکلتی ہے ان کی آواز. اور گلے کے ہم نے کہا تھا 3 مقامات ہیں. پہلا مقام حلق کا ابتدائی حلق ہے، ابتدائی گلا. جو ہی اندر جائیں گے منہ کی طرف سے تو پہلا گلے کا جو حصہ آئے گا اس حصے کو ادنی الحلق کہیں گے. حلق کا ابتدائی حصہ، ابتدائی گلا. اس ابتدائی حصے سے جس کو ہم ادنی الحلق کہتے ہیں، ادنی الحلق، اس میں سے 2 حروف کا مخرج ہے. ایک ہے خا اور دوسرا ہے غین. خا اور غین. پھر ادنی الحلق سے جب آگے جائیں گے اندر کی طرف تو گلے کے بیچ والا حصہ جسے ہم وسط الحلق کہتے ہیں، وسط الحلق جو اوسط حصہ ہے، بیچ والا وسط الحلق، وہاں سے 2 مزید حروف کا مخرج ہے، آواز نکلتی ہے وہاں سے ان 2 حروف کی، اور وہ ہے حا اور عین. پھر گلے کے آخر پہ جاتے ہیں جس کا نام اقصی الحلق ہے، یعنی آخری پرے والا گلے کا حصہ. آخری، ابتدائی، وسطی اور آخری. آخری حصہ جو حلق کا ہے وہاں سے آوازیں 2 نکلتی ہیں، ایک حمزہ اور دوسرا ہا. حمزہ اور ہا. حمزہ کے معنی ہے الف متحرک، وہ الف جس میں حرکت ہو، زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، تو وہ آواز یا ساکن ہو. آواز جب اس میں نکالنی ہو تو الف متحرک کا دوسرا نام ہے حمزہ. اور دوسری جو آواز ہے وہاں سے نکلتی وہ ہے ہا کی. ہا کا مخرج بھی آخری حلق ہے، حلق کا آخری حصہ اقصی الحلق. ایک ایک کر کے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ادنی الحلق. ادنی الحلق جو پہلا ابتدائی زبان کے جڑ سے قریب جو حلق کا حصہ ہے وہاں سے یہ 2 حروف نکل آتے ہیں، ان کا مخرج وہیں سے ہے. مثال دیتا ہوں، خا. خا یہ تقریباً وہی آواز ہے جو ہمارے اردو میں، حتیٰ کہ کشمیری میں بھی آواز تقریباً یہی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ عربی میں تھوڑا درشت آواز ہے خا کی، جبکہ جو ہمارے
वर्निक्यूलर ज़ुबानें हैं, उसमें दरश्त आवाज़ नहीं, सख्त आवाज़ नहीं है, उसमें आवाज़ धीमी है। लेकिन अरबी में इसकी आवाज़ दरश्त होती है, हुजूम में बड़ी हुई होती है। तो खलक 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 खलक, काफ की आवाज़ पहले, गले से पहले, ज़ुबान के जड़ के करीब। खलक ख लक, खा देखेंगे आप अपने अपने गले पर तवज्जो मरकूज़ कीजिए, आपको पता चलेगा काफ पहले निकलती है आवाज़ और खा उसके बाद में अंदर की तरफ निकलती है गले के इब्तिदाई हिस्से से। ये खा है, उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है हमारे लिए ये खा की आवाज़ सही तौर पर निकालनी अपने मुँह से। खा कोई मुश्किल नहीं उतना। लेकिन गैन के सिलसिले में यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखें कि इन दोनों हुरूफ में हमें, यानी बरी सग़ीर के रहने वालों को, मिन जुमला कश्मीरों के भी एक थोड़ा सा इश्तिबा हो जाता है। और वो इश्तिबा क्या होता है, खा के साथ एक आवाज़ गुड़मिड हो जाती है, मिल जाती है, और इम्तियाज़ नहीं रहता है ये वाली आवाज़ हम निकल रहे हैं या दूसरी वाली आवाज़। वह दूसरी आवाज़ कौन सी है जो कि मौजूद है वर्निक्यूलर ज़बानों में, वो है काफ और हा, जिसको हम ख कहते हैं, जिसको हम ख कहते हैं। ख की आवाज़ कभी इस खा के साथ गुड़मिल हो जाती है, इश्तिबा हो जाता है, मिल जाती है, एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं। ख ख ख और ख, ख और ख हलक की आवाज़ नहीं है, ये ज़ुबान और तालु के मिलने से निकलती है। ख काफ से भी पहले, ज़ुबान के पहले, अक्सर लिसान में। लेकिन जो ख है, हमारे बचपने से ही हमें ये तमीज़ करना नहीं आता है कि इन दो में कोई फ़र्क है, इन दो में कोई फ़र्क है, ये हमें तमीज़ नहीं रहता है। ख़ासकर हिंदुस्तानी ज़ुबानें जो हैं उनके साथ हमारी मिलती है ये आवाज़, और ये आवाज़ कभी कभी इसके साथ गुड़मिड़ हो जाती है, इश्तिबा हो जाता है। हम ये आवाज़ निकालनी चाहते हैं तो निकलती है ये आवाज़। आखिरत कहना चाहते हैं, कहते हैं आखिरत। आखिरत कहना चाहेंगे तो कहेंगे आखिरत। आखिर कहना चाहेंगे तो आखिर कहेंगे, आखिर। और हालांकि वो आवाज़ ये है, ये वाली नहीं है, इसमें फ़र्क करना चाहिए। ये आवाज़ गले में से बिल्कुल नहीं निकलती, जबकि ये आवाज़ गले की आवाज़ है। इब्तिदाई हलक की, अदनल हलक से ये आवाज़ निकलती है, ये तो ज़ुबान और तालु के मिलने से निकलती है। ख ख ख, हाँ, काफ से भी पहले, ज़ुबान से पहले। आप समझे कि नहीं? जो ज़ुबान की जड़ है, अस्लुल लिसान, अस्लुल लिसान, ज़ुबान की जड़ जो है पीछे, उससे पहले ये निकलती है ये वाली आवाज़। ख, ये वाली आवाज़ उससे पहले निकलती है। ये वाली आवाज़ है हिंदी में, ख। और ये आवाज़ बिल्कुल जुदा है इसमें से, लेकिन हम एहतियात न करने की वजह से कभी कभी इसके बदले ये आवाज़ निकालते हैं। आखिरुल अमर, अम्र हमें कहना है, आखिरुल अम्र, आखिरुल अम्र। हम लापरवाही में कभी कहते हैं आखिरुल अम्र, आखिरुल अम्र। हलक के बजाय ज़ुबान और तालु से के मिलने से जो आवाज़ ये निकलती है या ये निकलती है, वो हम निकालते हैं। और इसकी वजह सिर्फ एक है, और वो ये कि हम दो हरफों के मखरज में तमीज़ न करते हुए, एहतियात न बरतते हुए, हम बेखबरी में लापरवाही के साथ सदा निकालते हैं और एक दूसरे के साथ मुश्तबह करते। सुनने वालों को पता नहीं चलता है कि इस बोलने वाले ने खा पढ़ा या ख पढ़ा, खा पढ़ा या ख पढ़ा। बिल्कुल इसी तरह यही सूरत हाल ये दूसरे वाले हरफ की है। और ये दूसरे वाले हरफ में क्या है? दूसरे वाले हरफ में ये गैन जो है, ये भी वही है, गैन, गैन।
غین بالکل اسی جگہ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کہاں آپ کو یہ آپ کا گلا مل جاتا ہے اور آواز نکلتی ہے غین 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 مغضوب مغضوب غفار غفار غین. آپ سمجھے کہ نہیں؟ یہ محسوس ہوتا ہے. آپ یہ پڑھتے ہوں گے تو آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ کس جگہ حلق کے دو حصے مل کے یہ آواز نکالتے ہیں. اور بالکل کھ کی طرح دوسری آواز ہے ہندوستانی زبانوں میں، چاہے ہندی ہو، چاہے اردو ہو، چاہے کشمیری ہو، اور وہ دوسری آواز ہے یا تو گاف اگر، یا گاو کے ساتھ دو چشم بھی گا. سمجھے نا؟ اغا اغا اور اس گھا کو یا گا کو اس کو ہم مشتبہ کرتے ایک دوسرے کے ساتھ. ہمیں مغضوب پڑھنا ہوگا مغضوب مغضوب، ہم پڑھیں گے مغضوب مغضوب مغضوب، یہ والی آواز. ایک ہی آواز کے بجائے دوسری آواز پڑھتے ہیں، اور سننے والا کیا سمجھے گا کہ اس نے یہ والی آواز پڑھی، یہ نہیں پڑھی، اور یہ اشتباہ ہے، یہ غلطی ہے. یعنی مخرج ہمارا صحیح طور پر ذہن میں بیٹھا ہوا اور زبان پر چڑھا ہوا نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ خرابی ہو جاتی ہے. لہٰذا بہت احتیاط کرنی چاہیے. حلق میں سے پورا خیال رکھیں، حلق میں سے، مگر وہ بھی ابتدائی حلق سے یہ دونوں آوازیں نکلنی چاہیے، خا اور غین، خا اور غین. مثلا خا اخضر اخضر اخ 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 اخ، خا پر ساکن کریں گے اخ، آواز ایک دم سے آپ کو پتہ چلے گا کون سی، اخضر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اسی طرح غین غین غراب 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 کوا غراب. آپ محسوس کریں کس جگہ سے نکلتی ہے آواز، اور وہ ذہن میں بٹھائیں. ذہن میں بیٹھے گا، پھر آپ جب یہ حرف پڑھنا ہوگا ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، آپ غلط نہیں پڑھیں گے، صحیح پڑھیں گے. جہاں سے آواز نکلنی ہے وہیں سے آواز نکلے گی، جہاں سے صدا نکلنی ہے وہیں سے صدا نکلے گی. لیکن کب؟ جب آدمی توجہ کے ساتھ پڑھتے پڑھتے اپنی آواز سنے اور اس طرح اپنے ذہن میں صحیح بٹھائے، اور بہت بار بٹھائے، تاکہ اس کو ہم کہتے ہیں جو آپ کے اعضاء و جوارح ہیں، زبان وغیرہ وغیرہ، اس کو کہتے ہیں لیول آف آٹومیشن. لیول آف آٹومیشن، یعنی ایک ایسی لیول پر آپ کے جو اعضاء ہیں، جو بھی اعضاء ہیں، زبان ہے، منہ ہے، تالو ہے، حلق ہے، جو بھی ہیں، وہ ایک عادتاً ان کی عادت بن جاتی ہے. پہلے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے، سعی کرنی پڑتی ہے، سوچ سمجھ کے استعمال کرنے پڑتے ہیں اپنے اعضاء. زبان کو استعمال کرنا ہے سوچ سمجھ کے کریں گے، صحیح نکلے گا. اور یہ صحیح بار بار جب ریپیٹ ہوتا ہے تو زبان میں، منہ میں، حلق میں، ہر جگہ ایسی لیول تک آ جاتی ہے آپ کی عادت، جس کو ہم لیول آف آٹومیشن کہتے ہیں. جب لیول آف آٹومیشن پر بات آئے گی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک طرح کا ریفلیکس آپ کے دماغ اور اس عضو کے درمیان قائم ہو جاتا ہے، اور آپ کے سوچے بنا آپ کو بعد میں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ بغیر سوچے آپ کے خاص مقام سے وہ آواز نکلتی ہے، یا وہ چیز اس وقت خود بخود آٹومیٹکلی خود کار طریقے پر آپ کے اعضاء کام کرتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے مثال کے طور پر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آپ جب تک سیکھیں گے ڈرائیونگ، تب تک آپ ممکن ہے
جہاں بریک دینی ہو وہاں ایکسلریٹر لگ جائے، کیونکہ تھوڑا سا فرق ہے، اور بجائے گاڑی رکنے کے گاڑی کو تیز چلائیں گے اور مصیبت میں اپنے آپ کو بھی ڈالیں گے اور آگے چلنے والے کو بھی۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آتا ہے جب آپ کا جو پاؤں ہے وہ حرکت کرتا ہے بغیر آپ کے سوچے، خود بخود اور صحیح حرکت کرتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ حرکت، پاؤں کی حرکت، جہاں اس کو دبانا ہے اور کتنا دبانا ہے، کس لیول کا دبانا ہے، ایبرپٹلی بھی نہیں دبانا ہے، گاڑی ایسے رکے گی نقصان پہنچے گا، آپ سمجھیں گے، یا اسی طرح ایبرپٹلی ایکسیلیٹر نہیں دینا ہے ورنہ گاڑی آگے چلنے کے بجائے اٹھے گی اوپر۔ تو ابتدا میں یہ غلطیاں ہوتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ آٹومیشن کی لیول تک آپ کے اعضاء کی حرکت وغیرہ نہیں آئی ہوتی۔ جو حرکتیں ہیں اعضاء کی، ان کا دار مدار کن پر ہوتا ہے؟ دو چیزوں پر ہوتا ہے۔ دو طرح کی نروز ہوتی ہیں انسان کے اندر جو مختلف اعضاء کے اور دماغ کے درمیان چلتی ہیں۔ ایک نروز ہوتے ہیں جن کو ہم سینسری نروز کہتے ہیں، اور دوسری طرح کی نروز ہوتے ہیں جن کو ہم موٹر نروز کہتے ہیں۔ سینسری نروز کا کام ہے پیغام ادھر سے ادھر لے جانا، کوڈڈ فارم میں پیغام لے جاتی ہے، اور موٹر نروز کا کام ہوتا ہے دماغ میں جب سینسری نروز کے پیغام پر عمل کرتے ہوئے دماغ فیصلہ لیتا ہے کوئی کام کرنا، پھر دوسری طرح کی نروز کو حکم دیتا ہے کہ آپ یہ والا حکم اس عضو پر پہنچائیے، تو وہ حکم جو موٹر نروز کے ذریعے سے آپ کے پاؤں پر پہنچا بریک دینے کے لیے، آپ کی زبان پر پہنچا حرف حلق نکالنے کے لیے یا حرف لسان نکالنے کے لیے، تو یہ سلسلہ اس میں ٹائم لگتا ہے، لیکن تبھی تک جب تک آپ سوچ میں ہیں، جب تک آپ کے بدن کے جو حرکات ہیں وہ لیول آف آٹومیشن تک نہیں پہنچے۔ جب لیول آف آٹومیشن تک پہنچ جاتے ہیں پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر آپ کو سوچنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے، کیونکہ آٹومیٹیکلی بغیر آپ کی سوچ کے آپ کو انٹروین نہیں کرنا پڑتا ہے، آپ کو بیچ میں دخل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ دماغ ایک طرف اور اعضاء دوسری طرف، اور بیچ میں دو طرح کی نروز، ایک سینسری نروز اور دوسرے موٹر نروز۔ یہ تین چیزوں کا جو سیٹ اپ ہے، یہ سیٹ اپ خود بخود عادی ہو جاتا ہے، اور خود بخود بغیر آپ کے سوچنے کے، بغیر والیشن کے، بغیر آپ کے ارادے کے، بغیر آپ کے سوچ کے، سامنے کوئی چیز گاڑی والے کو آ گئی، اس کے دیکھنے کی ضرورت ہے، آنکھ پیغام پہنچ جاتی ہے دماغ تک، دماغ کو پتہ، دماغ یہ دیکھ کے یہ پیغام جو پہنچا کوڈڈ ہوتا ہے اور باضابطہ ہوتا ہے، میسج ہوتا ہے، خود بخود سینسری نروز کو پیغام دیتا ہے، اور وہ پاؤں پر پہنچ کے پاؤں کو حکم لے جاتی ہیں آپ بریک پر پاؤں اپنا رکھیں، اور کتنا رکھیں، شدت کے ساتھ رکھیں یا آہستہ آہستہ رکھیں، یہ تک اس میسج میں درج ہوتا ہے، اور پاؤں اسی کے مطابق کام کرتا ہے، اور آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب کہ آپ کے بدنی حرکات، جسمانی حرکات، اعضاء کی حرکات، چاہے جو بھی عضو ہو، آنکھ ہو، سامنے سے ایک چڑیا میرے چل رہی ادھر سے، جو ہی آنکھ کے سامنے آ گئی ایک دم سے میرا پپوڑا بند ہو جاتا ہے، کہیں کوئی چیز نہ آ جائے، آنکھ کو نقصان نہ پہنچے، خود بخود۔ تو یہ کس چیز کا مطلب ہوتا ہے؟ یہ کس چیز کا نتیجہ ہوتا ہے؟ یہ نتیجہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ حرکات جو بدن کی ہے، بدن کے اعضاء کی ہے، وہ لیول آف آٹومیشن تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بعد میں مشکل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی لیے ایک عرب بچپنے سے اس کو ٹریننگ ملی ہے صحیح بولنے کی، اور ایک لیول ایسی آ گئی کہ اس کی زبان، اس کی ٹپ آف ٹنگ، اس کے کرسری جو دانت ہیں، ان کے انسیزرز کے دانت ہیں، ان کے خاص مقام تک لے جانے کی، یہ سب چیزیں اس کے اندر، دماغ کے اندر، اس کے وجود کے اندر لیول آف آٹومیشن تک پہنچی ہوئی ہوتی ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک عرب بچہ غیر عرب کے عالم سے بھی بڑھ کر صحیح عربی بولتا ہے۔
اور یہ سب کی کنجی جو ہے، مفتاح جو ہے، چابی ہے کہ کسی بھی کام کو لیول آف آٹومیشن تک پہنچانا ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ جب تک لیول آف آٹومیشن تک بات نہ پہنچے، آپ کو سوچ سمجھ کے، دیکھ بھال کے، دھیان دے کے کام کرنا ہے، ورنہ غلطی ہو جائے گی۔ جب بات بیٹھ گئی ذہن میں، تو ذہن اس لیول آف آٹومیشن کے ذریعے سے ذہن یعنی برین، اس مسئلے میں برین اور سینسری اور موٹر نروز، بیچ میں مڈل مین، اور دوسرے سرے پر اعضاء، ایک عضو، دوسرا عضو، تیسرا عضو، ان کے درمیانی رابطہ قائم کرنے کے لیے یہ 3 چیزوں کا سیٹ اپ فیصلہ کرتا ہے، اور بات لیول آف آٹومیشن تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر آپ کو کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی ہے، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ قرآن پہ آپ نظر ڈالیں گے، کسی عربی ٹیکسٹ پر نظر ڈالیں گے، اور نظر ڈالتے ہی آپ صحیح پڑھیں گے، کہیں کوئی غلطی نہیں ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے نا، یہ لفظ میری زبان سے نکلا، کیا نکلا؟ غلطی۔ آپ جب بولیں گے ابھی اب آپ سے میں یہی لفظ بولنے کو کہوں گا، آپ کہیں غلطی، حالانکہ غلطی نہیں ہے، یہ غلطی ہے، غلطی۔ آپ کہیں گے غلطی، لام کو ساکن کریں گے، غین کے بدلے غاف پڑھیں گے، طا کے بدلے تا پڑھیں گے، طا پڑھنی ہے لیکن آپ تا پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے غلطی، اور ان میں 3 حروف غلط ہیں، حالانکہ اصل لفظ کیا ہے؟ اصل لفظ ہے غلطی، غلطی۔ میں کوئی غلطی نہیں کروں گا، زبان پر چڑھ گیا پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اس طرح آپ بھی کوشش کیجئے دھیرے دھیرے ان حروف کے مخارج کو زبان پر چڑھانے کی۔ اور زبان پر چڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ زبان پر چڑھانے کا مطلب ہے اتنی پریکٹس کیجئے کہ آپ کے دماغ، سینسری اور موٹر نروز بیچ میں، اور دوسری طرف آپ کی زبان، آپ کے لپس، آپ کے دانتوں کی جڑیں، آپ کا حلق، آپ کی زبان کے مختلف حصے، یہ سب اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے حرف کا مخرج نکالنے میں ماہر ہو جائے، تو پھر آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر آپ صحیح بولیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط ہے کہ لیول آف آٹومیشن تک اپنی عادتوں کو، اپنی حرکات کو پہنچائیے، پھر کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ تھی بحث خا نہیں، آخرت، اخ، یا اخی، یا اخا، یا خا، اکھا مت بولیے، وہ غلط ہے۔ اکھا تو ہوتا ہے اکھا، اے پرٹیکولر پرسن، اکھا یا مکھا ایک ہی بات ہے، لیکن یہ اکھا بھی نہیں ہے، مکھا بھی نہیں ہے، یہ اخا ہے، اخا بھائی، اخا اے میرے بھائی، ایھا الاخوان بھائیو، میرے بھائیو، ایھا الاخوان، ایھا الاخوہ، اخوہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی طرح یہ والا غیر، مغضوب، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اغیار، غیر ان اکلم، غیر ان اکلم، بات کرنے کے بغیر آپ کو میری بات کا پتہ چلے گا، سمجھے نہیں؟ یہ دو حروف میرے خیال میں یہ کافی ہے اتنی اس بارے میں۔ پھر بیچ والا جو ہے، یہ بیچ والا مسئلہ تھوڑی پرابلم ہوتی ہے ہم کو، اور وہ پرابلم کو کیا ہوتی ہے؟ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم چلتے ہیں بغیر کوشش کی، ہمیں عادت نہیں ہوتی ہے گلے کو بڑھانے کا، گلے میں پھونک بھرنے کا۔ جب آپ فٹ بال میں، والی بال میں اس کے بلیڈر میں پھونک بھرتے ہیں، وہ بڑا ہو جاتا ہے نا، اسی طرح آپ اگر پھونک بھریں گے اپنے گلے میں، گلا بڑھ جائے گا، جیسا کہ کوبرا اپنا گلا بڑھاتا ہے اور گلا بڑھا کے اپنی شکل بدلتا ہے، پہلے سیدھا ہوتا ہے، پھر گلا بڑھاتا ہے تو یوں شکل بن جاتی ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اسی طرح عادت کیجئے اپنا گلا بڑھانے کی، بڑا کرنے کی، تاکہ آواز گلے کے بیچ سے نکلے۔
گلے کے بیچ میں سب سے زیادہ گلا بڑا ہو جاتا ہے اور آواز ایک جھونکے کے ساتھ نکلتی، جھونکا کے ساتھ، ایک جھونکے کے ساتھ آواز نکلے گی تو یہ دونوں حروف سے ہی نکلیں گے. مثلا پہلا حرف آپ کبھی اچانک بلی کے پاس جائیے، اس کو پتہ چلے خطرہ ہے، کچھ ہے، تو وہ یہ آواز نکالتی ہے. آپ ڈرتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا کرے گی. احمد، احمد، حی، حی، امام حی، یحیی، 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 یحیی. جتنا بڑا گلا بنے گا اتنی اچھی آواز نکلے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یحیی، احیا، احیا. جو ہی ہاں پڑی پھر کھول، پھر گلا چھوڑ دیا واپس اور یا پڑا. یا کے وقت گلے کو بڑا نہیں رہنا ہے. احیا، 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 نحیا، یحیا، 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 یحیا. پہلے مشکل پڑ لگے گی لیکن بعد میں مشکل نہیں رہتی. یحیا، یحیا، احیا، نحیا. حمید، ہمیں عادت ہے حمید بولنے کی، حمید ہاں سے، جو کہ بے معنی لفظ ہے. حمید ہے کہ نہیں؟ ورنہ یہ حمید ہے. احمد ہے، ہم احمد کہتے ہیں، احمد غلط لفظ ہے. یہ ہا کی بات. اب عین کی بات. عین کی بات آپ کو سیکھنی چاہیے گائے سے سیکھنی چاہیے. اور آپ کو پتہ نہیں ہوگا لیکن یہاں گائے وغیرہ پالتے ہیں نا، تو کبھی گائے کا بچڑا ہوتا ہے یا بچڑی ہوتی ہے تو گائے اسے آواز دیتی ہے کبھی، اور آواز جب دیتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ کرتی ہے کہ نہیں؟ یہی آواز ہے بالکل. یہ کچھ حروف کی آواز ہمیں جانور کو سے سیکھنی چاہیے. یہ ہا والی آواز بلی سے سیکھنی چاہیے. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور یہ والی آواز ہے یہ گائے سے سیکھنی چاہیے. اس کے بعد ایک اور حرف ہے، وہ جانور بھی یہی ہوتا ہے، وہ بھی میں بتاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد. تو عین. سلام علیکم، علیکم، علیکم. وعجل فرجهم، عجلوا ایها الاخوان، عجلوا، عجلوا، عجلوا. عجلوا یعنی جلدی جلدی کرو. عجلوا، قد قامت الصلاة، عجلوا، عجلوا ایها الاخوان. تیز تیز چلو، تیز، گلا بڑا کر کے. یہ عین کی آواز. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ عین ہے. محنت کیجئے، محنت کیجئے، شرمانے کی بات نہیں. پہلے شرم آئے گی لیکن آپ کچھ حاصل کریں گے. احمد، اعلی، اعلی، علی، علی، علی نہیں، علی. ہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی. حضرت علی کو ہم یہ نام دیتے ہیں. پہلے یہ حضرت کو چھوڑیے، پھر آپ اس کو یہ نام دیتے، حضرت علی، حضرت علی. پھر علیہ السلام بھی لگائیں گے تو اسے وہ علیہ السلام نہیں بنے گا، کیونکہ یہ والی چیز جو ہے یہ غلط ہے. حضرت علی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حالانکہ یہ والا حرف نہیں ہے، یہ پورا ہے. حضرت علی، 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 علیہ. اب یہ علیہ السلام ہے، یہاں علیہ السلام نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ علق، 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 علق. السلام علیکم، علیکم، علیکم. آپ کہیں گے السلام علیکم، السلام علیکم، گڑبڑ سب کچھ ہو جائے گا. دعا کے بدلے بد دعا لگے گی. اور میں چاہتا ہوں کہ ایسا سلام کوئی مجھے کرے ہی نہ تو بہتر ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ مسئلہ ہے. الحمدللہ ٹائم ختم ہو گیا تو اقصى الحلق ابھی رہ گیا.
تو انشاءاللہ کل اسے کنٹینیو کریں گے، 1-2 دن میں مخارج کا مسئلہ ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔